السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى إن هذا القرآن للتي هي أقوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي لو تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، وقال في رواية من أحب سنتي أكرمه الله بأربع خصال: الحب في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والثقة في الدين، والسعة في الرزق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر بھی دنیا میں آتا ہے یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہوں، ذرا دھیان رہے۔ اسٹیج پر موجود ہمارے سروں کے تاج علماء کرام، یہاں علاقے کے منتری اور پردھان حضرات اور دیگر میرے دینی ایمانی بھائیوں، جمعہ کا دن ہے اور وقت کافی ہو چکا ہے، مبارک مجلس بھی ہے جس میں چند نونہالوں نے قرآن پاک کو حفظاً اور بعضوں نے ناظرہ کے تعلق سے قرآن کی تکمیل کی ہے۔ باقی جنگل میں منگل، اور ایسا نظر آتا ہے کہ بہترین خوشنما منظر ہے۔ بہت سی ماؤں نے اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کیے، چھوٹے چھوٹے بچے بہت بہترین آواز میں، جیسے ان کے پیچھے بہت بڑی محنت کی گئی ہو۔ یہ بچے خوبصورت انداز میں جو نظم پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور تکمیل حفظ کے موقع پر جو بہترین تجویدی قانون کو سامنے رکھتے ہوئے جو قرآن پاک کی تکمیل کر رہے تھے، واقعی دل باغ باغ اور خوش ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو اپنے سینے میں بسانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، گھر کے کونے کونے میں قرآن مجید کی تلاوت کو زندہ فرمائے، اور ہمارے لبوں پر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو۔ آپ نے فرمایا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ 1400 سال میں، 14ویں صدی میں اور آگے جا کر کے بڑے بڑے فتنے امت پر آئیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میرے امتیوں، ان فتنوں سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ کتاب اللہ کو سنت سے لگا دینا اور میری سنتوں سے پیار کر دینا، آٹومیٹک دنیا کی برکتیں بھی نصیب ہوگی اور آخرت کے اعمال کی توفیق بھی ہوگی، نیکی کے کاموں میں دل بھی لگے گا۔ فرمایا یہ مدرسے اور یہ چہار دیواری، چاہے وہ مکتب ہو چاہے ادارے ہو، وہ اسی لیے ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان بچیوں کو ایمانی تعلیمات سے ان کو روشناس کرایا جائے، ان کو ایمانی تعلیمات بتائی جائے، تاکہ وہ گھروں میں قرآن کو پڑھیں اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک گھروں میں برکتوں کا سامان کرے۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں، فرمایا میں تو ایک سادہ سا مدرس ہوں، روزانہ سبق پڑھاتا ہوں۔ دل میں آیا یہاں پروگرام طے ہوا کہ جو سبق پڑھاتے ہیں اور بزرگوں سے سنا ہوا جو سناتے ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کے سامنے کچھ سبق سنا لیا جائے۔ میرے عزیزوں، یہاں چلتے ہوئے مجھے 2-3 باتیں میرے یہاں مولانا کے بھائیوں سے اور جو دوسرے لوگ اطراف سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے عوامی حضرات، یہ میری بات کے مخاطب ہیں،
میں ان سے ناصحانہ انداز میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو گراہ لگا دو، دل کے کونے میں بٹھا دو۔ اللہ اس کے نتیجے میں آپ کے گھروں میں برکتوں کا سامان کرے گا۔ ہر ایک کے چہرے پر خوشی ہوگی، ہر ایک کے چہرے پر ایک رحمت کے آثار ظاہر ہوں گے، اور ایسا گھروں میں چین اور سکون محسوس ہوگا کہ آدمی یہ کہنے پر مجبور ہوگا، اگر بہشت بر زمیں است ہمی است و ہمی است و ہمی، اگر جنت کو زمین پر دیکھنا ہے تو ہم ہی تو ہے، ہمارے گھروں میں ہی تو جنت ہے۔ فرمایا جب تعلیمات آتی ہے تو اپنے گھروں میں چاہے ہماری آمدنی کم ہو، ہمارے گھروں میں پیسوں کے اتنے ذرائع نہیں ہیں، لیکن اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کا اکرام ہوگا، بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی شفقتیں ہوگی۔ فرمایا ہمارے بڑوں کے دلوں میں ہمارے تعلق سے نرمی پیدا ہوگی۔ اس کا مدار یہ ہے ہم اللہ کی نافرمانی سے ہٹ کر اپنی زندگی کے اندر میں اللہ کی اطاعت لائے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھروں میں بسائے۔ ایسے موقع کے تعلق سے جب یہاں ہم سب بھائی مل کر کے بیٹھے ہیں، میں ایک بات قرآن پاک کی جو میں تلاوت کرنا مجھ سے رہ گئی، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی جی آپ بڑے اونچے اخلاق پر ہیں، اور آپ نے تو فرمایا انما انا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا تھا تاکہ آپ اچھے اخلاق کی تکمیل کریں۔ ہمارے پاس کچھ نمازیں ہیں، ہمارے پاس کچھ ذکر ہیں، ہمارے پاس کچھ اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبات ہیں، لیکن اپنی زندگی کو پر اخلاق بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو اپنے بچوں سے پیار بھری باتیں کریں، آپ اپنی فیملی سے پیار بھری باتیں کریں، آپ اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی بھی انسان ہو، ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہم تکلیف دینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر میں پھول بن کر کے زندگی گزارے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، اگر تم بھی اس کے بدلے میں کانٹا بچھاؤ گے تو دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ کسی نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، آپ کانٹے کو ہٹا کر وہاں پھول بچھا دیجئے۔ فرمایا انشاءاللہ اس کے نتیجے میں دنیا میں پھول ہی پھول ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی کتنے با اخلاق تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی، جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ یاد رکھو اخلاق کے نتیجے میں اگر ہم اخلاق سے پیش آئیں گے، بہو اگر صحیح بات صحیح نہیں چل رہی ہے، ہم اخلاق کے ذریعے سے اس کی رہبری کریں گے تو بہو آٹومیٹک سیدھی ہو جائے گی۔ فرمایا اگر ہمارا بچہ ٹیڑھا چل رہا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، بچے کا نظام صحیح ہو جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا ایک زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی پہلے آؤٹ تھی لیکن بعد میں توفیق دی۔ جنید بغدادی دبلے پتلے تھے، ان کے زمانے میں ایک چور تھا، 4 مرتبہ چوری کی، ہاتھ کاٹا گیا، پاؤں کاٹا گیا، پھر ہاتھ کاٹا گیا، پھر پاؤں کاٹا گیا، لولا لنگڑا آدمی اب چوری نہیں کر سکتا، اور اس کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ 10 سال تک جیل میں رکھا، لیکن چوری کا پکا تھا، چوری کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ 10 سال کے بعد جب جیل سے چھوڑا گیا ہے تو اس نے سوچا 10 سال جو چوری چھڑ گئی ہے اس کی تلافی کرنی پڑے گی، لہذا آپ کسی جھونپڑی میں چوری کرنے کے بجائے کوئی بڑی حویلی پکڑنی پڑے گی۔ رات کے اندھیرے میں گھسٹتا گھسٹتا جا رہا ہے تو دیکھا یہ تو جھونپڑی ہے، اسے چھوڑو، یہ جھونپڑی ہے، اسے چھوڑو۔ ایک بہت بڑی حویلی نظر آئی، ہاں یہ حویلی لگتی ہے جہاں بہت ساری فیملیاں رہتی ہے، لگتا یہ ہے کہ شاید اس میں بہت مال بھرا ہوا ہوگا۔ دیکھا گیٹ کھلا ہوا ہے، کہا چلو راستہ کھلا ہے، گیٹ بند نہیں ہے۔ اندر گئے، دروازوں کے تالے بھی نہیں
نہیں تھے کہ اچھا ہے موقع غنیمت ہے 10 سال کی تلافی کر لیں گے، اب رات کا اندھیرا ہے لیکن اس کمرے میں دیکھا کچھ نہیں ملا، اس کمرے میں دیکھا کچھ نہیں ملا، اب دیکھا خالی ہاتھ جاؤں اس کے بجائے تو جو کچھ پڑا ہے لے کر کے چلا جاؤں، تو وہاں بکھرے ہوئے کپڑے تھے، اپنے معذور ہاتھوں سے ابھی تو اندھیرا بھی ہے اور پورا نظر بھی نہیں آ رہا، کپڑوں کو جمع کر رہا ہے، اتنے میں کوئی آدمی آیا اور یوں کہا بھائی اندھیرا ہے، لاؤ میں تمہارے لیے اجالا کر دوں، دیوا بتی ڈایا تمہارے لیے انتظام کروں، اللہ میں تمہارے لیے گٹھری میں کپڑے جمع کر لوں، تم تو معذور آدمی ہو۔ جو فرمایا اس چور نے کہا لگتا یہ ہے تو بھی میری طرح چور ہے، لیکن دیکھ تجھ کو کچھ نہیں دوں گا، میں اکیلا لے لوں گا، بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، ساری گٹھری جمع کی اور گٹھری کو باندھا، چور نے کہا اس کو اٹھاؤ میں جا کہوں وہاں لے کر کے چلو، وہ آدمی آگے آگے بدن کا دبلا پتلا اور پیچھے وہ چور ہے، فرمایا کبھی وہ آدمی اٹھاتے اٹھاتے تھکتا ہے تو یہ چور کہتا ہے کہ جلدی چلو بیٹھنا نہیں ہے، آرڈر کر رہا ہے، اتنے میں صبح ہونے کا وقت قریب آیا، ایک دیوار آئی، کہا یہاں سے اندر ڈال دو اور تم یہاں سے چلے جاؤ، تم کو کچھ نہیں ملے گا، وہ دبلا پتلا آدمی چلا جاتا ہے، چور گھر میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں آیا یہ کون مائی کا لال تھا، رات میں دیوا بتی لایا ہے اور میرے لیے سامان اکٹھا کیا ہے اور میرے پاس سے کوئی مزدوری بھی نہیں مانگی، چلو دیکھنا تو چاہیے یہ کون آدمی ہے۔ صبح کو گھسٹتے گھسٹتے یہ آدمی وہاں گاؤں میں گھومتے گھومتے آیا اسی حویلی کے سامنے، تو دیکھا وہاں تو ایسا مجمع بیٹھا ہوا ہے، وہاں دبلا پتلا آدمی ہے جو لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس چور نے پوچھا بھائی یہ کون آدمی ہے اور وہ دبلا آدمی کون ہے، یہ سب لوگ جمع ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو جنید بغدادی ہے جن کے پاس بڑے بڑے لوگ نیک بننے کے لیے آتے ہیں۔ وہ شرمندہ ہوا میں نے اتنے بڑے آدمی کے وہاں چوری کی، نام تو سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، وہ پیچھے آ کر بیٹھ گیا، وہ شرمندہ ہے پشیمان ہے اور جنید صاحب برابر دیکھ رہے ہیں، وہ روتا ہوا آپ کے قدموں میں آیا اور کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے گھر میں رات کو چوری کی ہے اور حضرت آپ نے میرا تعاون کیا تھا، بیٹا کوئی بات نہیں، تم ہمارے بچے ہو بیٹا، کوئی ضرورت ہو تو مانگ لیا کرو۔ وہ رویا اور بہت رویا، ہچکیاں لے کر رونے لگا اور روتے روتے کہا حضرت توبہ کے لیے بیعت کرتا ہوں، آئندہ کبھی میں توبہ چوری نہیں کروں گا۔ جو چوری ہاتھ کاٹنے سے نہیں چھوٹی، جو چوری پاؤں کٹنے سے نہیں چھوٹی، 10 سال جیل میں رہنے سے نہیں چھوٹی، وہ جنید بغدادی کے اخلاق کے نتیجے میں چھوٹی ہے۔ فرمایا احسان کے ذریعے سے مارا کرتے ہیں انسانوں کو اور اخلاق کے ذریعے سے جیتا کرتے ہیں دلوں کو۔ میرے بھائیوں اپنے اخلاق کا معیار بلند بنائیے، میرے اور آپ کے لاڈلے نبی کے اخلاق کس قدر بلند تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں اور حضرت صفیہ کے وہاں سے رکابی میں کوئی کھانا آیا ہے، حضرت عائشہ کو غیرت آئی تو حضرت عائشہ نے رکابی پر ہاتھ مارا تو رکابی ٹوٹ گئی، کھانے کی چیزیں نیچے گر گئی۔ آپ نے اس خادم کو کہا کہ تمہاری ماں کو غیرت آئی ہے، آپ نے تماچا نہیں مارا، حضرت عائشہ کو تماچا نہیں مارا، شرمندہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا غارت امتو امکم، تمہاری ماں کو غیرت آئی ہے۔ میرے بھائیوں اخلاق بڑے عالی ہونے چاہیے۔ ہمارے سورت میں ایک مرتبہ جماعت جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، سورت والے وہ کہیں دور سے آئے، دوسرے ملک میں رہنے والے یا آئے ہوئے تھے، جماعت میں جا رہے تھے، رات کے اندھیرے میں کسی سڑک کے کنارے دو بھائی، دو میاں بیوی وہاں دونوں اندھیرے میں کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ اسی اندھیرے کے اندر میں ان کے لیے عورت کے ہاتھ میں بچہ بھی ہے اور گاڑی ان کی خراب ہوئی ہے، گاڑی آگے نکل گئی،
امیر صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی ایک موقع آیا تھا، ہم نے موقع گوا دیا، گاڑی ریٹرن لے لو۔ گاڑی ریٹرن لی اور وہاں امیر صاحب نے سر جھکاتے ہوئے، نگاہ جھکاتے ہوئے کہا کہ بھائی رات کا وقت ہے، تم تو ٹھیک ہو، ہماری بہن یہاں ہے اور رات کے اندھیرے میں بیچاری کہاں یہ ڈرے گی، اور آپ کا چھوٹا بچہ ہے، وہ ہمارا بھتیجا ہے، ہماری کمپنی سے چھڑائی ہوئی نئی گاڑی آپ لے لیجئے اور آپ کی بگڑی ہوئی گاڑی ہمیں دے دیجئے، حوالہ بتا دیجئے، آپ کا ایڈریس بتا دیجئے، صبح ہم یہ گاڑی آپ تک پہنچائیں گے۔ وہ عورت رونے لگی اور اس نے اپنی زبان میں کہا ایسا لگتا ہے کہ بھگوان آسمان سے اتر آئے ہیں، اتنا بڑا احسان کرو گے؟ فرمایا یہ تو ہمارا کام ہے، کسی دکھی لوگوں کے دکھ میں تعاون کرنا اور ان کا دکھ بٹانا۔ فرمایا بس وہ لوگ ان کی بگڑی ہوئی گاڑی کے پاس پوری جماعت ٹھہری اور صبح کو صحیح کر کے وہ جماعت جب اس محلے میں گئی تو اس آدمی نے سب کو جمع کیا کہ آج مسلمانوں کی ایک جماعت کو میں نے دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں انہوں نے ہم پر احسان کیا تھا۔ فرمایا ہم نے زندگی مسلمانوں کی مخالفت میں گزاری تھی، لیکن افسوس ہوا کہ مسلمان تو بڑے اچھے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا رات کے اندھیرے میں ہماری اپنی اچھی گاڑی ہمیں دے کر اور ہماری بگڑی ہوئی گاڑی وہ گیریج میں وہ لے گئے ہیں اور صحیح کر کے ہمارے پاس لائے ہیں۔ وہ آدمی پچھتایا اور مسلمانوں کو ستانے پر اس کو بہت افسوس ہوا۔ میرے بھائیوں، یہاں ہمارے مولانا صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے، سیرت کے عنوان سے، قرآن پاک کے عنوان سے۔ فرمایا ہمارے اخلاق عمدہ ہو۔ ہمارے یہاں پردھان صاحب بھی موجود ہیں، ان کے تعلق سے بھی بات کر رہے تھے۔ ہاں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیا۔ ہم لوگوں کو رلانے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگوں کی آنکھوں میں سے آنسو پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں سادے سے لباس میں مدینہ المنورہ میں گشت کر رہے ہیں۔ کون عمر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ فرمایا عمر جہاں جاتے ہیں حق ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھا ایک جھونپڑی میں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو خبر آئی کہ امیر المومنین یہ بچوں کا وظیفہ شروع نہیں کرتے جب تک کہ بچہ اپنی ماں کا دودھ نہ چھوڑ دے، اور یا بچے کو دودھ چھڑایا جا رہا ہے تاکہ وظیفہ ملے۔ جب یہ جملہ سنا حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے الگ ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا میرے ربا صبح تک مجھے زندہ رکھیو، کہیں ایسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تجھے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اور صبح کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ جو ہی بچہ دنیا میں پیدا ہو اس کے وظیفے کا انتظام کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ حج میں جا رہے تھے، شاگردوں کے ساتھ ایک بہت بڑے آدمی بہت بیمار ہو گئے، بیماری لا علاج تھی، علاج کرتے کرتے تھک گئے، ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیے۔ اب بڑے کروڑ پتی آدمی تھے، کہا کہ مجھے امریکہ لے چلو، امریکہ دوائی کریں گے۔ وہاں پر بھی ڈاکٹروں نے ہاتھ اونچے کر دیے، سب گھر والے لا علاج بیماری سے مایوس ہو کر گھر آ رہے تھے، یہ ویل چیئر میں تھے۔ اتنے میں ایک گوشت کی دکان کے پاس سے وہ ویل چیئر بچہ لے کر جا رہا ہے، تو وہاں ایک غریب کا بچہ گوشت سڑا ہوا جمع کر رہا تھا۔ باپ نے اپنے بچے کو کہا بیٹا میری سائیکل روک، ویل چیئر روک دے، اس بچے کو بلا، بیٹا یہ سڑا ہوا گوشت کیوں جمع کر رہا ہے؟ اس نے کہا میری ماں بیوہ ہے، میری ماں بیوہ ہے اور ہم یتیم بچے ہیں، کئی دنوں سے میری ماں نے گوشت نہیں کھایا، آج میری بیوہ ماں نے گوشت یاد کیا ہے، پیسے نہیں ہمارے پاس، اس لیے میں سڑا ہوا گوشت جمع کرتا ہوں۔ اس باپ نے جو لا علاج بیماری میں مبتلا تھا اس نے فوراً کہا اس گوشت بیچنے والے کو روزانہ میری طرف سے ان کے یہاں اتنا گوشت پہنچانا اور میرے نام لکھ دینا، میں بل ادا کر دوں گا۔ بس بیماری ریوس ہونا شروع ہو گئی، پیٹ کا نظام اچھا ہونے لگا اور تندرستی ملنا شروع ہو گئی۔
باپ نے کہا بیٹا مجھے اچھا ہو رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں، رپورٹ کروائے۔ ڈاکٹروں نے کہا وہ بیمار نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ فرمایا سچ بتاؤ دوائی کہاں سے کروائی؟ فرمایا دوائی کہیں سے نہیں لی، میں نے اللہ کے کسی بندے کی دعا لی ہے، اللہ کے بندے کی دعا لی ہے۔ فرمایا میں پڑھ رہا تھا، حضور کے زمانے میں ایک صحابی کو گھٹنوں میں تکلیف ہوئی، کئی سالوں سے زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، تو ایک صحابی کے پاس وہ گئے تو فرمایا جہاں پانی نہ ہو وہاں کنواں کھود لو اور اللہ کے مخلوق کو پانی پلانا شروع کرو، جب وہاں پانی بہتا ہو جائے گا تمہارا زخم رسنا بند ہو جائے گا۔ ادھر مخلوق نے پانی پینا شروع کیا اور اللہ پاک نے ان کے زخم کو ٹھیک کر دیا جو دواؤں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج میں جا رہے تھے، راستے میں شاگرد ساتھ ہے اور دیسی مرغیاں ساتھ تھی، کسی کو کہا دیسی مرغی ذبح کرو چلو کھانا پکائیں گے۔ اتنے میں ایک مرغی نکالنے گئے، مری ہوئی تھی، کوڑا کرکٹ پر پھینک دو، جہاں پھینکا ایک گھر میں سے ایک بچہ آیا اور مری ہوئی مرغی لے کر گیا۔ عبداللہ ابن مبارک کنکھنیوں سے دیکھ رہے ہیں، بچے کو بلایا، بیٹا مری ہوئی مرغی تھی، یہ تو حلال نہیں ہے، تو کیوں لے گیا بیٹا؟ فرمایا حضرت میری ماں بیوہ ہے، ہم یتیم بچے ہیں اور کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اس لیے میری ماں نے آج کہا بیٹا مجبور آدمی کے لیے مردار کھانا حلال ہے۔ حضرت جو ہی مری ہوئی مرغی آئی تو میں نے فوراً وہ اپنی ماں کی خدمت میں لے گیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے دل میں طے کیا مجھے حج کو نہیں جانا، وہ نفلی حج کو جا رہے تھے، سب کو کہا تم جاؤ میں معذور ہوں میں نہیں آ سکتا، اور انہوں نے چپکے سے وہ پیسوں کا جو بکس تھا وہ اس بچے کے گھر میں دے دیا، اپنی بیوہ ماں کو دے دو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج سے آئے ہیں، شاگردوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو مینا میں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو حتیم میں دیکھا ہے، ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا ہے۔ فرمایا میں تو یہاں تھا، اللہ کی طرف سے دل میں آواز آئی، الہام ہوا، عبداللہ میری ایک مخلوق کے خاطر تم نے حج نفل کو چھوڑ دیا اور تم گویا کے پیسے اس کو دے دیے، یہ ادا ہم کو بہت پسند آئی ہے، اس لیے ہم آپ کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کے حج کا انتظام کروایا۔ میرے بھائیوں فرمایا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، محبت کے ساتھ رہے، ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ حضرت انس کو حضور نے کہا تھا بیٹے انس صبح سال میں کرو تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، شام سالت میں کرو تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، اور آپ نے فرمایا انس یہ میری سنت ہے اور اب پچھلے انبیاءوں کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صحاباؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا جنتی کو دیکھنا ہو تو ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا سیدھے سادی حالت میں، چاشت کا وقت تھا، چاشت پڑی، ایک صحابی پیچھے گئے ان کا عمل دیکھنے کے لیے، دیکھے تو صحیح ان کا کیا عمل ہے، گھر گئے 2-3 دن مہمان رہے لیکن فرض کے علاوہ کوئی نفل کام نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد کہا بھائی حضور نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی، میں آپ کے گھر میں آیا کوئی نیک عمل دیکھوں لیکن کوئی نفل عمل تو میں نے نہیں دیکھا، بتا تو صحیح آپ کا کیا عمل ہے؟ فرمایا میں شام کرتا ہوں تو اس سال میں کرتا ہوں، میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، اور صبح کرتا ہوں میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا۔ امام احمد ابن حنبل پر جو بہت بڑے امام ہیں، ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ کوڑا ہاتھی پر لگے تو ہاتھی برداشت نہ کر سکے۔ کسی نے امام احمد کو کہا کہ امام احمد جو کوڑے لگانے والے ہیں اور وہ مارنے والے مسلمان ہی تھے، کیا تم نے ان کو معاف کر دیا کہ دوسرا کوڑا لگنے سے پہلے پہلا کوڑا میں معاف کر دیتا ہوں؟ میرے بھائیوں ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، اللہ کے مخلوق کے تعلق سے ہمارا رویہ اچھا ہو۔ ہم پانی پلانے والی قوم ہیں، ہم اللہ کے مخلوق میں راشن پانی تقسیم کرنے والی قوم ہیں، ہم دکھیاروں کو لے کر دواخانے جانے والی قوم ہیں، ہم تماچے کے ذریعے سے کسی پر ظلم کرنے والی قوم نہیں ہے، اور ظلم کے ذریعے سے برکتیں چلی جاتی ہے۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض مجھے گھوڑے سے پتہ چل جاتا ہے، گھوڑے
گھوڑے کے پاس آتا ہوں اور گھوڑا 4 پاؤں میرے سامنے کر دیتا ہے، گردن بچھا دیتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں اوپر والا راضی ہے۔ اور اگر گھوڑا اچھلنا شروع کرتا ہے، میں گھوڑے کو نہیں مارتا، میں سیدھا معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ سے کوئی پاپ ہوا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر معافی کے بعد آتا ہوں تو گھوڑا اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی جب مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جنت جہنم سامنے نظر آتی تھی، ایک مرتبہ اپنی بیوی کو تماچا مارا، ظلم کیا، گئے، جنت جہنم کا منظر نظروں سے غائب ہو گیا۔ اسی وقت نماز کو توڑا، گھر آئے اور بیوی کو کہا صاف صاف بتانا تمہیں تکلیف ہوئی تھی۔ فرمایا تمہاری بچی کو اگر کوئی تماچا مارے تو، تمہاری بہن کو کوئی تماچا مارے تو، میں بھی کسی باپ کی بیٹی ہوں، کسی ماں کی لگتے جگر ہوں، میری ماں نے مجھے اپنے کوکھ سے جنا ہے اور تم نے مجھے تماچا مارا، میرا دل بہت دکھا ہے۔ شوہر نے پاؤں پکڑ لیے اور کہا اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، جاؤ اللہ کے گھر تک معاف ہے۔ اتنا کہا، جب نماز شروع کر دی فوراً جنت جہنم کا منظر نظروں کے سامنے آ گیا۔ میرے بھائیوں محبت کے ساتھ رہیں، ان بچوں کو مدرسوں میں اہتمام کے ساتھ بھیجیں اور ان بچوں کو دینی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں اور ان بچوں کو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں۔ ہمارے بچے جو باصلاحیت ہو، ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، بڑی بڑی پوسٹوں پر ہو، لیکن ایمانداری کے ساتھ ملک کی وفاداری کرتے ہوئے، بے وفائی کرتے ہوئے نہیں۔ فرمایا ہم ملک کے غدار نہیں، ہم ملک کے وفادار ایک پبلک کا ایک فرد بن کر کے رہے۔ فرمایا ان بچوں کو مدرسے میں بھیجے، ان بچوں کو اسکولوں میں اہتمام کے ساتھ بھیجے، جیسے ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے اقرا بسم ربک الذی خلق، اور الرحمن میں کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، تعلیم دی۔ اللہ کی شان رحمانیت کا تقاضا یہ ہے اس نے ہمیں کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، قرآن سکھایا، اس کو شان رحمان کے ماتحت لایا جا رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ میرے بھائیوں اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام لاؤ۔ یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، میں کہتا ہوں ان کے پیچھے ان کے ابا کے سے زیادہ ان کی ماں کا کمال ہے، ان کی ماں کا کمال ہے۔ ماں نیک ہوتی ہے تو ماں کے نیک ہونے کے نتیجے میں اور باپ کے نیک ہونے کے نتیجے میں اولاد کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مسجد یا مدرسہ جاتے تھے اور یا ماں چپکے سے کھانا بنا کر تاپچے میں رکھ دیتی تھی، گھر آ کر بچہ کہتا تھا امی کھانا دو، تو امی کہتی تھی بیٹا میں تو بہت محتاج ہوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، 2 رکعت نماز پڑھو اللہ دیں گے۔ بچہ دوسرے کونے میں نماز پڑھتا تھا، ماں کہتی تھی دیکھو بیٹا تاپچے میں کھانا آیا ہے کہ نہیں آیا، ماں نے تو پہلے سے ہی رکھا تھا، اب بچہ کھانا کھاتا تھا۔ بچے کا ایمان بن رہا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک مرتبہ ایمرجنسی پوزیشن میں ان کی ماں میکے چلی گئی، 2-3 دن رہنا ہوا، یاد آیا بچہ اسکول سے آئے گا، مدرسے سے آئے گا تو آج میں نے کھانا نہیں رکھا، اس کا یقین خراب ہوگا۔ میکے میں ماں نے مصلی بچھایا اور رو کر کہا میرے ربا روزانہ میں یقین بنانے کی کوشش کرتی تھی، آج میں یہاں آئی ہوں، میرے بچے کے ایمان پر آنچ نہ آئے، انتظام فرما۔ ادھر ماں رو رہی ہے، چند دنوں کے بعد ماں آئی، اپنے بچے کو بلایا، میرے لال کھانا کھایا تھا، بچہ رونے لگا، ماں تمہاری حاضری میں جو کھانا ملتا تھا اس کے بجائے تمہاری غیر حاضری میں جو کھانا ملا ہے ماں اس کی خوشبو میرے ہاتھوں سے بھی غائب نہیں ہوئی، ماں بڑی لذیذ خوشبو ہے۔ یہ ماں نے تربیت کی تھی۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ میرے بھائیوں یہاں سب لوگ موجود ہیں، بہت دل خوش ہو رہا تھا، یہاں کے منتری لوگ پیسے نکال کر بچوں کی ہمت افزائی کر رہے تھے، ماشاءاللہ ننھے منھے بچوں کی ہمت افزائی کر رہے تھے، لگتا یہ ہے کہ یہ زندہ دل لوگ ہیں۔ فرمایا ہمارے یہ ہمت افزائی سے یہ بچے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کریں گے، انشاءاللہ کل جنت میں جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے، ہم ڈوبتوں کے لیے تو تن کا سہارا۔ فرمایا یہ بچے ہم کو جنت میں لے کر کے جائیں گے، ہمارے ذریعے سے گھروں میں قرآن آباد ہو، دینی اخلاق آباد ہو۔ قطب الدین ایک زمانہ تھا منتری نہیں، صرف چودھری نہیں، وقت کا بادشاہ
تہجد کا پابند ہوتا تھا، قرآن کا عاشق ہوتا تھا۔ ہمارے اس ہندوستان کی دھرتی پر حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ میں بات کو جلدی ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا وہ شمس الدین التمش کا انتقال ہوا، نصیحت کی میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس میں 3 صفتیں ہو۔ ایک، کبھی عصر کی سنت اس کی چھوٹی نہ ہو، عصر کے پہلے کی سنتیں چھوٹی نہ ہو۔ نمبر 2، کبھی تہجد اس کی ناغہ نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کسی غیر محرم پر غلط نگاہ نہ ڈالی ہو۔ بڑی کڑوی شرطیں تھی۔ یہاں شمس الدین التمش کا جنازہ ہے اور یہ اعلان کیا گیا، کوئی مائی کا لال نہیں ہے جس کو ہمت ہو۔ فرمایا قطب الدین بختیار کاکی نے اعلان کیا تھا، قطب الدین بختیار کاکی نے اعلان کیا تھا، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو پھر وقت کا بادشاہ آگے بڑھا، سلطان شمس الدین التمش، اور اپنے شیخ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آنکھیں نم کر کے کہا، میرے شیخ، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا، تم نے فاش کر دیا، کسی میں یہ شرطیں نہیں ہے تو میں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صرف نماز اٹھک بیٹھک نہیں ہے، اپنے گھروں میں برکت کا سامان ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مصلی پر بیٹھ کر بہت روتی تھی۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے دعوت کا کام اللہ نے ملکوں میں لیا، اپنا ہاتھ ایک مرتبہ مرکز میں مارا اور روتے روتے کہاں چلی گئی وہ ماں جس کی گود میں نے پرورش پائی ہے؟ میری ماں بہت نماز والی تھی، اشراق پڑھتی تھی، چاشت پڑھتی تھی، اوابین پڑھتی تھی، اور ایسی تقوی والی تھی کہ پاگل کو بھی پانی پڑھ کر دیتی تھی، پاگل کو شفا ہو جاتی تھی۔ تہجد پڑھ رہی ہے اور تہجد کے وقت کمرے میں چور گھس گیا۔ مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میرے ربا، چور کمرے میں گھسا ہے، میں تیری یاد میں لگی ہوں، چور سے تو نمٹ لے۔ چور اندھا ہو گیا۔ اس نے کہا، کمرے میں مرد ہے، میرے باپ کے درجے میں، عورت ہے میری ماں کے درجے میں، مجھے معاف کر دو، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا میں۔ مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میرے ربا، میں نے معاف کیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ چور کو آنکھیں مل گئی۔ میرے بھائیوں، نمازوں کو گھروں میں لاؤ گے، اللہ ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی آمدنی میں برکتوں کا سامان کرے گا۔ ایک یہودی کے پاس سے ایک مسلمان نے زمین خریدی۔ یہودی نے کہا، میری زمین میں بھائی پانی نہیں ہے، پانی کا امکان بھی نہیں ہے، باغ لینا ہو تو لے لو، کہ پانی سے مت ڈراؤ۔ یہاں باغ لیا اور ادھر انہوں نے گھوڑا باندھا، مصلی پکڑ کر نماز پڑھی اور یوں کہا، میرے ربا، اے اللہ پاک، مجھے پانی کی ضرورت ہے اور پانی کا خزانہ تیرے قبضے میں ہے۔ روئے، فوراً گھوڑے نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، پانی کا چشمہ اگلا۔ ہمارے رتن پور مدرسے کے محتمم مولانا عبدالحق صاحب نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں میوات گیا ہوا تھا، میوات میں مرکز نظام الدین سے صوفی عبد الرحمن آئے ہوئے تھے جو مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے اور مستجاب الدعوات تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ ان کی سن لیا کرتا تھا۔ تو لوگوں کو کہا 4 مہینے کے لیے نکلو، حضرت ابھی بارش ہو جائے تو نکلے، ابھی ہو جائے گا تو نکلو گے کہ جی؟ دوسروں کو کہا، فرما ٹھیک ہے، سب جمع ہو گئے، مصلی لاؤ، 2 رکعت نماز پڑھی اور وہ اللہ سے مانگا، اسی وقت اللہ پاک نے بارش کا انتظام کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھ کے 5 وقت نماز کا اہتمام کرے اور اپنا دل سب کے بارے میں صاف رکھے، اور نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں نرمی لائے، پیار کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے، اور اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم میں بہت آگے بڑھائے۔ ابھی میں ایک مدرسے میں دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے اور ماشاءاللہ پگڑی پہنی ہوئی ہے، اور جنہوں نے کتنے ہزار آپریشن بھی کیے ہیں، اور وہ کسی مدرسے سے ماشاءاللہ حدیث کا سبق لے کر کے بھی نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا علم تو ہمیں گہوارے سے لے کر وہاں دنیا سے جاتے جاتے بھی علم کے پیچھے ہمیں لگنا ہے، بلکہ ہم کسی نازک حالت میں بھی ہو تب بھی علم کا پیچھا ہمیں نہیں چھوڑنا۔ علم پڑھیں گے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور اپنے ان بچوں کو جیسے مکتب میں بھیجتے ہو، فرمایا اہتمام کے ساتھ بھیجو، اور ان پڑھانے والے اساتذہ کی بھی قدر کرو، در و دیوار کی بھی قدر کرو، مدرسے کو گود لے لو، پورا گاؤں مل کر مدرسے کو گود لے لو، تعاون کرو۔ علماء کی طرف محبت سے دیکھنے والوں کے نسلوں میں اللہ دین کے داعی پیدا فرماتا ہے۔
دین کے داعی پیدا فرماتا ہے، علماء ربانیین پیدا فرماتا ہے۔ اور بھائی چھوٹے موٹے گناہ سے اپنے کو بچاؤ، خصوصاً آج کی دنیا میں موبائل کی دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایک ایک پیسے کو غنیمت جانو۔ پیسے رسومات میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، کتنی رسومات پر چلو گے؟ پیسے تو عزت بچانے کے لیے ہے، پیسے ایمان بچانے کے لیے ہے، پیسے ستر چھپانے کے لیے ہے۔ اور اپنے اولاد کی تربیت کرو، ایک ایک صفت سکھاؤ، شکر سکھاؤ، صبر سکھاؤ، اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاؤ، نماز کا اہتمام سکھاؤ۔ ہم ہی فجر میں سوئے ہوئے ہیں، ہماری اولاد کہاں جائے گی؟ ہمیں اولاد کو فرائض پر لانا ہے تو ہمیں نوافل کے اہتمام پر آنا ہوگا۔ ہمیں اگر اپنے بچوں کو پہاڑ کے نیچے لانا ہے تو ہمیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا ہوگا، تب ہمارے بچے پہاڑ کے دامن میں آئیں گے۔ اپنے کو سب سے زیادہ ذلیل اور ادنا سے ادنا انسان کو اپنے سے معزز سمجھے، ہم کسی کو ذلیل نہ سمجھے۔ کوئی ذلیل نہیں ہے، سب سے زیادہ میں گرا پڑا ہوں۔ اور میرے بھائی، کوئی کچھ کہہ دے بدلہ مت لو، ہم بدلہ لینے والے نبی کے امتی نہیں ہیں، ہم معاف کرنے والے نبی کے امتی ہیں۔ ہم بدلہ لیں گے، مرنے کے بعد ہماری قبر پر گدھا موتے گا، کس کو کہنے جائیں گے؟ پیشاب کرے گا کتا، کس کو کہنے جاؤ گے؟ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار دو، اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ۔ فنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرتے نہیں آتا اسے جیتے نہیں آتا۔ جی جھکتا وہی ہے جس میں کچھ جان ہے، اکڑ تو خاص مردے کی پہچان ہے۔ ہمارا لاڈلا نبی بہت متواضع تھا، چھوٹا بن کر کے رہنے والا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ ایسے موقع پر پورے گاؤں کا بھی میں اپنے اعتبار سے تہہ دل سے مبارکبادی اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان بچوں کی خوشی کے موقع پر آپ نے ان بچوں کو ساتھ دیا۔ یہ بچے، یہ مستقبل کے ہمارے مستقبل کے یہ تابناک ستارے ہیں، یہ چاند ہے، ان کو ہمت افزائی کی جائے۔ ہمارے اناؤنسر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی اناؤنسری کر رہے تھے، وہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جو مولانا صاحب نے بات کی، اور اسی طرح ہمارے حضرت مفتی جمال صاحب ماشاءاللہ، اور علاقے کے یا موقر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی قدر کرو، محبت کے ساتھ قدر کرو۔ فرمایا ان کی قدر کریں گے انشاءاللہ ان کے ادب کے نتیجے میں اللہ ہمیں جنت کے بالا خانوں میں پہنچائے گا، اور ہمارے نسلوں میں اللہ دین کے داعی پیدا فرمائیں گے۔ اور چلتے چلتے ایک بات کہوں، جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود پڑھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے اوپر درود کثرت سے پڑھنا، خصوصاً جمعہ کے دن۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو مٹی میں مل گئے ہوں گے، ہمارے درود سے کیا فائدہ؟ فرمایا زمین پر اللہ نے حرام کیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ اس کو سمجھانے کے لیے حافظ زاہد علی نے یہ لکھا ہے کہ دھات بہت ہوتی ہے، لوہا دھات ہے، المونیم دھات ہے، سونا بھی دھات ہے۔ لوہا یہ سڑ کر کے مٹی ہو جاتا ہے، لیکن سونا ہزاروں سال مٹی میں رہے لیکن کبھی وہ مٹی نہیں ہوتا۔ نبی چاہے بشر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیات سے نوازا ہے، اس لیے کم از کم 1000 مرتبہ میں ان آنے والے بھائیوں کو کہتا ہوں درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں۔ بعض گھر ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جہاں ماحول بنے ہوئے ہیں کہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے خصوصاً جمعہ کے دن درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں۔ آپ اس کو لازم پکڑیے، سارے حالات اللہ چھٹائیں گے اور انشاءاللہ گھروں میں برکت ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔